بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم مس کرن آفتاب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ان کے آفس میں موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو کیسز آپ کے پاس ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی فائلیں پڑی ہوئی ہیں تو کافی ایکٹیو بھی ہیں اور کلائنٹ بھی بڑے مطمئن ہیں ان سے کہ یہ جس طرح کیس جو ہماری وہ ایک جس کو کہتے ہیں جی پنجابی زبان میں کہ کیس بڑا اچھا لڑنے نے تے اس واسطے کلائنٹ بھی بڑا مطمئن ہونا ہے. اور اب یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں اس وقت آپ کے پاس زیادہ تر وہ کس نوعیت کے ہیں؟ دیوانی ہیں، فوجداری ہیں، فیملی میٹر ہے، سروس کے بھی ہوتے ہیں، کافی کیسز ہیں. تو کون کون سے کیس لیتی ہیں اور ان کے کلائنٹ جو یہاں پہ آتے ہیں یا ان کے پاس جو بات کرتے ہیں یا اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں تو کس طرح سے ان کو میڈم حل کرتی ہیں؟ جی میڈم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ میرے دفتر میں تشریف لائے، بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی، اور ہوپ فلی کہ اس فورم سے لوگوں کو کچھ رہنمائی فراہم کر سکیں گے. ہمارے پاس آج کل کرونا کے بعد جو کیسز آ رہے ہیں وہ ہر قسم کے کیسز بڑے سپیڈی آنا شروع ہو گئے ہیں. فیملی نوعیت کے کیسز تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فرسٹ نمبر پہ جا رہے ہیں، کرمنل میٹر ہو رہے ہیں، سول میٹرز ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ کا ہمارا تعلق جو ہے سب کانٹیننٹ سے ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں نا ان کے اوپر موڈز افیکٹ کرتے ہیں، اور موڈز جو ہیں وہ موسم کے لحاظ سے لوگوں کے بدلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ گرمیوں میں شدید قسم کی گرمی میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کا ٹیمپریچر 50 to 60 تک چلا جاتا ہے. اسی طرح سردیوں میں بعضوں کا 0 یا -ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر میں ہم لوگ رہنے والے لوگ ہیں. تو اسی طرح جو شدید گرمی اور شدید سردی ہے اس کا افیکٹ لوگوں کے موڈز پر، تھاٹس پر، ان کے ایکٹ پر بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا جب اس طرح کا موسم ہو تو اس میں آٹومیٹیکلی کرائم کیپیسٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یوزلی دیکھا گیا ہے کہ اس موسم میں FIR زیادہ ہوتی ہیں، اسی طرح کیسز دائر کرنے کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے جون جولائی کے مہینے میں، اور اسی طرح دسمبر میں اور جنوری کے مہینوں میں. تو آج کل جو زیادہ کیسز آ رہے ہیں وہ FIRs بہت دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، اور 302 آپ کے ایریا میں بہت زیادہ ہوئے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں. کئی سارے FIRs ہوئی ہیں. اس کے علاوہ فیملی نوعیت کے میٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ریپڈلی ہو رہی ہیں. دین زمین کے اوپر جو قبضے کے کیسز ہیں یا اسٹے میٹرز ہیں، ناجائز تجاوزات ہیں یا دخل اندازیاں یا مداخلت ہیں، اس طرح کے کیس ہمارے پاس زیادہ ہو رہے ہیں. تو پچھلے جو تقریباً مہینے سے ہم کیس کر رہے ہیں وہ اس نوعیت کے کیس زیادہ ہیں. یعنی آپ جس طرح جی آپ نے بتایا ہے کہ کرونا کے بعد کیسز کی جو شرح کرمنل جو ہے وہ کافی بڑھ چکے ہیں. جی. تو یہ کیسز جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح عدالت میں ظاہر ہے کہ ایک فائٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنا جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو جو بھی ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے تو وہ پھر عدالت میں آپ اس کو کس طرح فائٹ کرتی ہیں؟ اور زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ آپ نے اب تک جو آپ کا ایک ریشو جا رہا ہے، سننے میں بھی آ رہا ہے کہ بڑا اچھا ہے، تو کتنے کیسز ہیں آپ تقریباً 1 سے 2 یا 4 یا 6 منتھ تک سسمائی کہہ رہے ہیں، ششمائی کہہ لیں اس کو، تو وہ کتنے کیس آپ جو ہے وہ جیت لیتے ہیں عدالت سے؟ سر آپ نے 2 کوشچن مجھ سے کیے ہیں. فرسٹ آف آل تو آپ کو میں یہ جواب دے دوں، چونکہ آپ KPK کے گیٹ وے پہ واقع ہیں، اٹک پنجاب کا پہلا ضلع ہے، لہٰذا ادھر جو آپ کے پاس تھانہ اٹک خرد ہے جہاں سے کہ جو کہ ایک راستہ ہے پنجاب میں داخل ہونے کا اور اس طرح پنجاب سے پھر KPK جانے کا، تو اس تھانے میں یوزلی FIR نارکوٹکس کی زیادہ ہو رہی ہیں. نارکوٹکس کے کیسوں کی شرح بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ضلع ہے یہ ایک چھوٹا ضلع ہے، آپ اس کو ایک بڑے شہر کا لائک پنڈی یا اسلام آباد کا ایک محلہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ان کے محلے کے برابر ایک آپ کا پورا شہر ہے اٹک. تو اس میں جناب سب لوگ دوسروں کو جانتے ہیں. تو یوزلی ایسے کیسز جو فیملی نوعیت کے ہوں یا سول نوعیت کے ہوں ان میں کوشش کرتی ہوں کہ پارٹی سے پہلے فیس چارج کر کے کیس فائل کرنے سے پہلے کوئی ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے کہ اوپوننٹ پارٹی کو بلا کے ان کا کوئی صلح صفائی کا کام کروا دیا جائے تاکہ ایمیکیبلی مسئلہ ریسالو ہو، کیونکہ یہاں کا لوکل ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بھی ایک فرض بنتا ہے. پھر اگر گنجائش نہ نکلتی ہو، یہ میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ایمیکیبلی معاملہ ریسالو ہو اور میری ٹیبل پہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ دونوں پارٹیز کورٹ میں جائیں اور ان کا پیسہ اور وقت برباد ہو.
اور ایک فیک لیٹیگیشن میں دونوں پھنسے رہیں کافی مدت تک. تو اس سے بہتر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے آپس میں صلح صفائی. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ہمیں کورٹ میں کیس فائل کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارا پروفیشن بھی ہے. تو اس میں یہ کہ ہم کورٹ میں کیس لے جاتے ہیں. اور جہاں تک کیسز کی پینڈنسی کا تعلق ہے تو ہر کیس کا لا میں ایک پورا پروسیجر دیا ہوا ہے اور اس کے ٹائم فریم ہے. کچھ کیسز کی میعاد 3 ماہ ہے، کچھ کیسز کی میعاد 6 مہینے ہے، کچھ کی سال ہے، کچھ کی 2 سال ہے، کہ اتنے اسپیئر کے اندر اس کیس نے وائنڈ اپ ہونا ہے. تو اس کو ہم تو فالو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن زیادہ اسٹرکٹلی جو عمل درآمد کروا سکتے ہیں وہ آپ کی جوڈیشری ہے. جوڈیشری اگر اس کی ٹائم لمیٹیشن کو یا ٹائم فریم جو لیگل دیا گیا ہے کیس کا اس کو فالو آؤٹ کرے تو دین ہمیں کوئی امر مانے نہیں ہے. ہم پریکٹسنگ لائر ہیں، ہم صبح 9 بجے آتے ہیں، شام کو 5 بجے تک اپنے دفتر میں اویلیبل رہتے ہیں. کورٹ بھی جب ہمیں کال کرتا ہے ہم چلے جاتے ہیں، ایویڈنس کرا دیتے ہیں، بحث کا کہیں بحث کر دیتے ہیں. باقی جو جواب دعوے ہوتے ہیں ود ان ٹائم ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ ٹائم فریم جوڈیشری اسٹرکٹلی فالو کرے تو دین میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے پینڈنسی کیسز کی ختم ہو سکتی ہے. اب دیکھیں آپ پاس ڈائری کی جو نوعیت ہے، اٹک ضلع میں کم سے کم ڈیلی کی ڈائری 250-300 کیسز ہیں. اسی لحاظ سے اگر آپ کے سول ججز جو آپ کے یہاں پہ 10-11 بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے 4 سیشن ایڈیشنل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اسی لحاظ سے جو پینڈنگ ورک ہے اس کو فیصلے بھی کریں تو پھر برڈن آف ورک آپ کا کبھی بھی نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا پھر آپ کا برڈن آف ورک. لیکن جب جو ہے پینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے، کیس فائل زیادہ ہو رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ڈیسیجن کم ہو رہے ہیں یا ڈیسیجن سلو ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کا ورک ایک بلک آف ورک اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر آپ سے ایک معیاری فیصلہ بھی نہیں آپ لے پاتے اور نہ ہی آپ معیاری کام کر پاتے ہیں. ایک سوال بڑا تلخ سا سوال ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ وکلا آپس میں بیٹھ کے وہ تاریخ در تاریخ لیتے ہیں کہ یار میں نے تیاری نہیں کی، آپ تاریخ لے لیں یا میں پیش نہیں ہوتا. تو آپ بھی کچھ اسی طرح کیا وہ ایک جو لائے عمل ہے وہ کرتی ہیں یا کیس کو بالکل تیاری کر کے آپ کورٹ میں جاتے ہیں؟ نہیں سر، یہ ہماری تھوڑی سی ہمارے دفتر کی اسپیشلٹی ہے. میرے اپنے چیمبر کی حد تک جو پہلے دن سے ہمارا 10 سال سے ایک لائے عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پیش ضرور ہونا ہوتا ہے کیسز میں. کورٹ کا کام ہے کہ ہم جو لائر پیش ہوا ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے. اگر کورٹ کہے کہ میں نے آج یہ کیس انٹرٹین کرنا ہے تو پھر ہم نے آج دن تک کبھی بھی ایکسکیوز نہیں کیا. باقی ہر فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن ہے، ہماری فیلڈ میں بے تحاشا کمپٹیشن ہے. تو اس کمپٹیشن میں کسی نہ کسی بندے کو اپنا کام زیادہ کرنے کے لیے یا کام حاصل کرنے کے لیے کچھ اسپیشلٹی رکھنی پڑتی ہے، جن میں سے ون آف یہ بھی ہے کہ ہم ٹائم سے پیش ہوتے ہیں کورٹ میں اور اویلیبل ہوتے ہیں. ہر ایک کیس میں پرسنلی کوشش کرتی ہوں، میرے پاس ڈیلی کے 30 کیسز ہوں، 40 ہوں، 50 ہوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب میں ایٹ لیسٹ میں حاضری ضرور دوں. باقی ہاں اگر آپ ایک کیس میں پیش ہو رہے ہیں، پرائیورٹی آف ورک ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو جیل میں بند ہے جس کا آپ 302 کا کیس کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک سول میٹر آ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر بندے کو یہ پریفر کرنا چاہیے کہ وہ آدمی جو جیل میں بیچارہ پڑا ہے اگر آپ ایکیوز کی طرف سے ہیں تو اس کا میٹر آپ نے پہلے لک آفٹر کرنا ہے. دین سول کا یہ کہ چلیں زمین تو یہیں پر ہے، اس کو کوئی سر پہ اٹھا کے تو نہیں لے کر کے جا رہا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریکٹسنگ لائرس کا زیادہ ٹائم ایک کیس میں یا 2 میں لگ جاتا ہے، میکسیمم آپ دن میں کر بھی 2 یا 3 کیس سکتے ہیں سمری ٹرائل میں. اس کے علاوہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، تو وہ پھر مجبوراً ان میں یا تو آپ کو تاریخ لینی پڑتی ہے یا پھر کورٹ مصروف ہوتی ہے، کیونکہ ہیومن بینگ کے طور پہ ایک جوڈیشل آفیسر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی کاسٹ لسٹ آپ دیکھیں مور دین 80 کیسز ہر جج کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ کاسٹ لسٹوں میں علاقہ میجسٹریٹ کے پاس یا سول جج کے پاس جو ڈیلی کا کیس لگے ہوئے ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ اوپر ہے. آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈیلی 100 کیسز انٹرٹین کریں اور سبھی میں کارروائی کریں. تو بعض اوقات کورٹ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی تاریخیں ہو جاتی ہیں. باقی میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی سائل آئے تو میں اس کو بہت اچھے طریقے سے انٹرٹین کروں، اس کو کورٹ تک لے کر جاؤں اور جتنا بیسٹ پاسبل وے اور شارٹیسٹ پاسبل وے میں اس کو ہوتا ہے اس کو ریلیف دلانے کی کوشش کروں. اگر کوئی ایسا سائل آپ کے پاس آ جائے، ظاہر ہر بندہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا، تو کوئی ایسا ہے بندہ جو بہت ہی مشکل میں ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کا کیس آپ فری لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں سر،
आई थिंक सो कि हर वकील अपने तौर पे तैयार होता है और उसको होना चाहिए। हमारा ये है कि हम तकरीबन हर हफ्ते में एक दिन मैंने मखसूस रखा हुआ है, जुम्मतुल मुबारक का दिन, जो कि सदका करने का दिन भी है। मेरी तरफ से जेल में एक कॉल जाती होती है जेल सुपरिटेंडेंट को कि अगर कोई शख्स ऐसा कैदी आप पास आया है जो डिज़र्विंग है, जिसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, या उसका छोटा मोटा जुर्माने का केस है, या चले इवन बड़ा केस है लेकिन उसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं। एक दूसरी बात मैं ये करती हूँ कि दारुल अमान में जो ख़वातीन आ जाती हैं, किसी का केस पेंडिंग है, तो वो इंचार्ज साहिबा से मैं राब्ते में रहती हूँ। मैं उन्हें भी हफ्ता 10 दिन में एक मरतबा फ़ोन करती होती हूँ कि अगर ऐसी कोई खातून हो जिसको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकती हैं। इसके अलावा अटक में जितने फ़ोरम हैं जहाँ पे मुझे सेमिनार्स के लिए बुलाया जाए, वहाँ पे मैं बरमिला ये बात कह के आती हूँ कि अगर आपका ताल्लुक़ अक़लियतों से है, या आपका ताल्लुक़ ख्वाजा सरा से है, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे मुखय्यर हज़रात भी हैं कि बाज़ औक़ात कुछ खर्चे वाले या जुर्माने वाले केस होते हैं जो हम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। यानी आप 5 से 10 हज़ार का भला कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर अगर चला जाता है मैटर तो हम कह देते हैं आपके जैसे मुखय्यर हज़रात से कि हमारे साथ ताउन करें, ये आदमी है इसका जुर्माना जमा करवाना है, या ये आदमी इसकी ज़मानत में हमारी हेल्प आउट करें, तो वो भी लोग भी कुछ ताउन कर देते हैं और हम तो करते ही करते हैं। माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे इन्होंने आज अंदाज में अपना एक जो वकालत का पेशा है उसको बड़े अच्छे अंदाज में पेश भी किया। और मेरे जो नाजरीन हैं सुनने वाले, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपके कोई केसेस भी हों, चाहे वो फैमिली मैटर है, दीवानी है, फौजदारी है, अल्लाह ना करे इंसान को, ज़ाहिर है ज़िंदगी के एक साथ साथ ये चीज़ें लगी रहती हैं। तो मैडम किरण आफ्ताब यहाँ पे अपने ऑफिस में मौजूद होती हैं, अटक में कचहरी में इनका ऑफिस है, और इनका चैम्बर नंबर 5 है। और यहाँ पे आप आएँ इनके पास, इंशाल्लाह वही लीगल जितनी एड देने की कोशिश मैडम करती हैं दूसरों के लिए, उसी तरह अगर कोई ऐसा डिज़र्विंग बंदा है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ने के लिए तैयार है और भरपूर ताउन होगा इंशाल्लाह। मैं एक दफ़ा फिर मैडम किरण आफ्ताब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आज हमारे नावक न्यूज़ के लिए इंटरव्यू दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपके साथ फिर किसी नए टॉपिक के लेके हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।